اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کر جو لوگ زندگی گزاریں گے تباہی ان کا مقدر بن جائے گی. وہ بلندیوں کی طرف چلا ہے، اس کے پیچھے چلو وہ اونچا لے جائے گا. اس کو چھوڑ کر جدھر بھی جاؤ گے کھڈوں کے سوا کچھ نہیں، جہنم کے سوا کچھ نہیں، ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے. ساری دنیا کے انسانوں کے لیے پیغام ہے کہ جب تک اللہ کے رسول کی زندگی ہماری زندگی نہیں بنے گی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان پہ نبیوں کو کھڑا کیا. آدم علیہ السلام چل بھائی استقبال کر. دوسرا آسمان عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، چلو بھائی استقبال کرو. تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام، چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام، پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام، چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام. ہر آسمان پہ فرشتے اور نبیوں نے آگے بڑھ کر جن میں سیرے بھی پائے تھے، استقبال بھی کیتا تھے، مرحبا بھی کیتا. ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں استقبال کے لیے کوئی نہیں. بیت اللہ ہے، بیت اللہ دی دیوار نال ٹیک لا کے ایک بابا جی این بیٹھے، ایک بزرگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. کون بزرگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں اٹھایا اللہ تعالیٰ نے؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بھی درجے میں تو ہمارے نبی سے چھوٹے ہیں، ہمارے نبی بڑے ہیں. کیوں نہیں اٹھایا؟ ہاں، اللہ کو پتا تھا ایک وقت آئے گا جب اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہو جائیں گی. پرسوں ایک بڑے تعلق والے میرے دوست آئے، بڑے ذمہ دار، کہنے کہ ہمیں ہمارے بیٹے نے اتنا ذلیل کیا ہے کہ اب اس کی ماں کہتی سڑدا بھی پیا ہوئے تو میں کدی دعا نہ منگا کہ بچ جائے. ماں اتنا کلیجہ جل چکا ہے اس کا اپنے بیٹے کی وجہ سے کہ وہ یوں کہتی کہ اگر یہ آگ میں بھی جل رہا ہو تو میں کبھی دعا نہ کروں کہ یہ بچ جائے. تو اللہ کو پتا تھا یہ امت اپنے ماں باپ کو ذلیل کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا سبق دیا، اتنا بڑا سبق دیا. ابراہیم علیہ السلام کا وجود بھی ہمارے نبی کے طفیل ہے. ہمارے نبی نہ ہوتے تو ابراہیم خلیل نہ ہوتے. مرتبے میں مقام میں ہمارے نبی سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، پر رشتے میں ہمارے نبی چھوٹے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بڑے ہیں. وہ پوترا چھوٹا ہوندا ہے نا، دادا وڈا ہوندا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھایا کہ اولاد کیڈی وڈی ہو جاوے ماں پیو دا ادب فرض ہے. تو ہمارے نبی خود چل کر گئے ہیں، قریب جب گئے ہیں تو تب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور ان کو گلے لگا کر ان کا ماتھا چوما. سارے نبی کہتے تھے ہمارے بھائی تشریف لے آئے، مرحبا. ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی تو نہ فرمائے میرا پتر آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. تو یہ ادب سکھایا 100 والے چک کی نوجوان نسل کو، اور کچا کھو سے لے کر عبد الحکیم اور عبد الحکیم سے لے کر 6 بر اعظم کی امت کو سبق سکھایا ہے. ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی عزت کرو. یہ نبی ہو کر قدردان ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں ان کی خدمت کرتا، اور نہیں تو میری ماں تو ضرور ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور ہاتھ باندھ کے سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، فرض نماز، باجماعت نماز. اور ادھر سے میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں منہ نکال کے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اما جان. ہے دو جہانہ دا سردار پہ آندا میں آکھاں جی اما جان، تو میں ایک لڑکی نو ویکھیا ماں نو پئی آکھے بھوک نہیں، ایک چھوئر ماں نو پئی آکھے میں سندا پیا ہوں بھوک نہ پٹ. اور آگے اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے. میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا جب پتھروں کی پوجا ہوگی تو قیامت آئے گی. میرے نبی نے یہ نہیں کہا جب زنا شراب ہوگا تو قیامت آئے گی. میرے نبی نے فرمایا اللہ ہی جانے کب آئے گی. کہا جی کوئی نشانی بتائیں. تو میرے نبی نے فرمایا جب تم دیکھو اولادیں ماں باپ کو ذلیل کر دیں تو دیکھنا قیامت آ جائے گی. جب ماؤں کی عزت محفوظ نہ رہے، جب باپ اپنی اولاد سے چھپتا پھرے، ڈرتا پھرے، تو سمجھو کہیں نہ کہیں سے قیامت کا کوڑا برسنے والا ہے. اگر یہ دنیا امتحان کی جگہ نہ ہوتی اور جزا سزا کی جگہ ہوتی تو ماں باپ کے نافرمان بندر خنزیر بن جاتے.
میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، ان کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کے پاس ہے۔ ابن الیہ مفاتیح الجنہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں، بیدی لواء الحمد، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، کل الناس تحت لوائی، سارے انسان میرے جھنڈے کے نیچے، کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے، کیا آدم، کیا عیسیٰ، کیا موسیٰ، کیا نوح، سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے، ساری دنیا پیچھے ہوگی میں آگے، انا قائدہم اذا وفدوا، ساری دنیا چپ ہوگی میں خطیب، انا خطیبہم اذا انصتوا، ساری دنیا بے بس ہوگی میری شفاعت ہوگی، انا شافعہم اذا حبسوا، ساری دنیا ڈوب رہی ہوگی میری دعا ہوگی، انا مبشرہم اذا ایسوا، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، میرے بغیر کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اور میری امت کے بغیر کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی۔ جس نے دنیا اور آخرت کو بنانا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپنی زندگی اپنائے۔ ہجرت، یہ نقل و حرکت، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اللہ نے ہمیں سال دیا ہجرت والا، ہجرت والا سال۔ ہجرت کا مطلب ہے چھوڑنا، حرکت کرنا، چھوڑنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ہجرت سے اپنا سال شروع کریں۔ 1426 کی مطلب ہے کہ ساڈے نبی نو مکے تو نکلیاں 1426 سال ہو گئے۔ ہجرت کوئی واقعہ نہیں قابل فخر، ہجرت کو واقعہ نہیں عزت والا۔ ہمارا نبی دشمنوں سے جان بچا کے گھر چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اس میں کیا چیز ہے جس کو فخریہ بتایا جاتا؟ مکے والوں نے زندگی تنگ کر دی اور مکے والوں نے قتل کے منصوبے بنا لیے، اور دن بدن اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ آخر سارے جمع ہوئے، کیا کیا جائے؟ شیطان بھی انسانی شکل میں آ گیا، کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا اس کو قید کر دیا جائے، تو شیطان نے کہا بنو ہاشم چھڑا لیں گے۔ کسی نے کہا اس کو جلا وطن کر دیا جائے، تو شیطان نے کہا وہاں اس کے وفادار تیار ہو جائیں گے، پھر تمہیں ختم کر دیں گے۔ کسی نے کہا اس کو باندھ کے رکھ دیا جائے یہاں تک کہ اسی میں مر جائے، تو شیطان نے کہا باندھنے سے کیا ہوتا ہے، جب تک زندہ رہے گا اس کی تبلیغ چلتی رہے گی۔ تو ابو جہل نے کہا ایسا کرو، ہر قبیلے کا ایک آدمی لو اور رات کو حملہ کر کے ختم کر دو، کسی پر بھی قتل کا ذمہ داری نہ آئے گی۔ شیطان نے کہا اے صلاح سب تو بڑی صلاح ہے۔ ہجرت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ہمارے نبی پہ زندگی تنگ ہو گئی۔ چاچا باہر بڑی رکاوٹ تھا، سب کا بوجھ برداشت کیا، ساری قوم کی مخالفت لی، اپنے بھتیجے پہ چھاؤں رکھی، اور ان کے انتقال پر ساری رکاوٹیں ٹوٹ گئیں، اور کافروں کے ہاتھ گردن تک آ گئے، اور پتھر مارے اور اوجڑی پھینکی، اور سر میں کمر میں کپڑا ڈال کے جو اس کو مروڑ دیے۔ سب چاچے کی وفات کے بعد کے واقعات ہیں۔ اور اندر حضرت خدیجہ فوت ہو گئی، اندر کا سہارا بھی ٹوٹا، باہر کا بھی ٹوٹا۔ تو آپ کو تلاشی میں باہر کوئی سہارا تلاش کروں، تو آپ کو نبوت کو 11 سال ہو گئے تھے۔ 11ویں سال کے حج میں آپ کو منا کی وادی میں حج کے موسم میں 6 نوجوان ملے، ابو الحسن بن تیہان، عبداللہ بن رواحہ، عبادہ بن صامت، اسد بن زرارہ، سعد بن الربیع، نعمان بن حارثہ۔ وڈا شیطان وڈا شیطان، وہاں یہ 6 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے رات کا اندھیرا، آپ نے ان سے بات کی، میں اللہ کا رسول ہوں تو میری بات مانو گے؟ ان کے کانوں میں بات پڑی ہوئی تھی، یہودی کہتے رہتے تھے ایک نبی آ رہا ہے، ایک نبی آ رہا ہے۔ وہ آپس میں کہتے ہیں یہ اوہی نہ ہوئے، کہنے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے ہمیں بتانے سنانے کی؟ تو آپ نے کہا ہاں میرے پاس اللہ کا کلام ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا
وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. یا آپ نے ایک رکوع پڑھا تو کہنے کہ اوہو یہ وہی نبی ہے، یہ سچا نبی ہے. یہ 6 آدمی مسلمان ہوئے. اگلے سال 12 آدمی ہے، نبوت کا 12واں سال ہے. اگلے سال 13واں سال ہے، 72 آدمی ہے، 2 عورتیں 70 مرد. ام منیع ام عمارہ یہ 2 عورتیں 70 مرد ہیں. مینا کی وادی میں آدھی رات کے بعد بڑے شیطان کے سیدھے ہاتھ، اگر مکے کی طرف منہ ہو تو سیدھے ہاتھ، مکے کی طرف کمر ہو تو الٹے ہاتھ. ایک جگہ ہے اب بھی ہے، وہاں ایک مسجد اب بھی موجود ہے. وہاں یہ آدمی اکٹھے ہوئے، ہمارے نبی تشریف لائے اور وہاں بیعت ہوئی آپس میں. انہوں نے بیعت کی اور عرض کی یا رسول اللہ اب آپ مدینہ تشریف لے آئیں، اب آپ مکہ چھوڑ دیں. تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو جب بیعت ہونے لگی تو ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر، مدینے کے نوجوان نے، عباس بن مرداس نے اپنی قوم سے کہا کھلو جاؤ کھلو جاؤ، حوصلہ کرو، کال نہ کرو. ایک گل سن لو، اگر تسی اینو لے گئے مدینے توڑیاں نسلاں کس جاؤن، توڑے شہر تے حملے ہون، توڑیاں جائیداداں سڑنیاں، توڑیاں جاناں جاونیاں. پہلے سوچ لو پھر فیصلہ کرو. جے منظور ہے تو لے جاؤ، جے نہیں منظور تو ہونے چھڑ دیو. تو ابو الحسن بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا نوں ڈرائی جاندا ہے، پر یہ دسو یہ اے سارا کچھ ہو جاوے ساڈے نال تے ایں دے بدلے سانو ملے گا کی؟ تو آپ فرمایا تانوں جنت ملنی ہے. کہ پھر سانو سودا منظور ہے، پیچھے آؤ بھائی مینوں بیعت کرن دے. تو ابو الحسن بن تیہان نے سب سے پہلے بیعت فرمایا. جب یہ بیعت ہو گئی تو اس کے بعد ابو الحسن کہنے کہ یا رسول اللہ ہن اج ایک ہور گل بھی پکی کر لو ساڈے نال. تو میں کی کہ ہن ساڈے نال یہ گل پکی کر لو تو سانو یہ تو پتہ ہے رب تانوں عزت بھی دیونی فتح بھی دیونی. جو تانوں فتح ہوئے بس سانو چھڈ کے واپس تو نہ مکے آ جاسو. تو آپ مسکرا کر کہنے لگے نہیں نہیں میں تمہیں بول دے چکا ہوں، اب میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ. تو بس پھر تسی ہن آ جاؤ. تب نبوت کا 14واں سال آ گیا اور ادھر یہ منصوبہ بن گیا کہ قتل کر دیا جائے. تو آدمیوں نے ہمارے نبی کے گھر کا گھیرا ڈال لیا. عربوں میں اتنی غیرت تھی اندر جا کے حملہ نہیں کرتے تھے، جب تک دشمن باہر نہیں آتا تھا تلوار نہیں اٹھاتے تھے. یہ ان میں ایک غیرت. تو انتظار کر رہے ہیں. تو آپ نے حضرت علی کو لٹا دیا بستر پر اور ان کو چادر اوپر ڈال دی اور باہر نکلے اور مٹی اٹھا کر یوں پھینک دی. وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فغشیناہم فہم لا یبصرون. ہم نے انہیں اندھا کر دیا، وہ دیکھ نہیں سکتے، آگے پیچھے دیوار ہے. اور آپ یہ کہہ کر ان کے بیچ میں سے نکل گئے، ان کو نظر ہی نہیں آیا. شیطان نے شور مچایا او تمہارا دشمن نکل گیا نکل گیا. ان اکھی ملیاں کوئی نہیں. دیکھا تو حضرت علی سوئے ہوئے کا پیا ہے. تو ایک نے جا کے وٹا مارا ہے، لیکن منہ تو چادر نہیں لائے. تو ہمارے نبی وہاں سے نکل جب چلنے لگے تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ مدینے والے راستے نہیں، میں نے ایک غار دیکھا ہوا ہے، مدینہ کھبے پاسے غار سور سجے پاسے، یہ یمن کا راستہ، یہ مدینے کا 4 میل کا سفر تھا. ہمارے نبی پنجوں پہ چل رہے تھے تاکہ پیر پورا نہ لگے، کھرے تے کھوجی نہ پڑ جائے. پنجیاں تے ٹرے، پہاڑ تے پہنچے تے سارے پنجیاں چ لہو لہان، زور پہ ہے نا پنجیاں تے. آپ اندر پہنچ گئے. ادھر صبح ہوئی تو حضرت علی اٹھی تے بہ گئے. ہوں کافر بھاجتے اندر وڑا ہے. تیرا نبی کتنے؟ مینوں کیا پتا، کوئی میرے حوالے کرتے گئے. اب ان کی تلاش. ادھر ہمارے نبی غار میں جا چھپے. کڈے سیانے کھوجی ہیں، صرف پنجے سنجان کے پہنچ گئے پہاڑ. ان کے پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بیل نکلا ول کڈی. اللہ تعالیٰ این سیدھی وجودین شاخاں بنا کے نا سارے بڑا وہ منہ بڑا ہے، ساری بیل ایسے پھیلا دی. بچ اللہ مکڑیاں نو حکم دیتا نا جالا بن چھڑیا سارا. ایک کبوتری آ کے انڈے دے چھڑ. کھرا پہنچ گیا غار دے منہ تے. کھوجی آخیا اے کھرا مک گیا. امیہ بن خلف آکھن لگا پٹھے پاسے لے آندا ہی آئے جالا تا لگدا اون پیدا ہون تو بھی پہلے دے. تو آکھی جانا کھرا ایتھے مک گیا. سکا مینوں نہیں پتا کھرا ایتھے مک گیا. وہ آکھن لگا جو دے وچ گئی ہوندے تا اے جالا تا نہ کھلوتا ہوندا.
یہ جالا کی میں کھلوتا جو اندر وڑن تا جالا کی میں کھلوتا تے کبوتری دے انڈے کی میں سلامت پئے اتھے آپس سے جنہاں لڑ بول کے سارے ہٹھاں آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اور ابو بکر کی حفاظت فرمائی لا تحزن ان اللہ معانا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار 3 راتیں 27 دی رات 28 دی رات 29 دی رات مہینہ 29 دا ہے شب جمعہ نو اندر گئے جمعہ دی رات ہفتے دی رات اتوار دی رات اتوار دی سویر یکم ربیع الاول نو صبح نکلیں 3 ڈاچیاں ایک تے راہبر سوار ہے ایک تے ابوبکر صدیق اور انہوں دا غلام سوار ہے اور ایک تے اللہ دا محبوب سوار ہے اور ایک قافلہ اتھوں نکلے ہے رابغ ایک جگہ تھی رابغ وہاں بھوک بھی لگی پیاس بھی کوئی کھانے کی چیز نہیں ایک خیمہ دیکھا وہاں ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی ہے آپ اسے کہتے ہیں اماں کچھ کھانے پینے کو ملے گا کہا بیٹا کچھ بھی نہیں ایک بکری کھلوتی ہوئے کہا یہ بکری اجازت ہے ہم اس کے میں دودھ دیکھ لیں تو وہ ام معبد نے کہا بیٹا یہ اس نے تو ابھی بچہ ہی نہیں دیا تو اس میں دودھ کہاں سے ہو پہلے وہ بچہ دیون والی بنے پھر دودھ داوے کنواری بکری آپ نے کہا اجازت ہو تو میں کچھ دیکھ لوں کہاں 100 باری بسم اللہ اس کو باہر نکالا اور اس کے اپنے تھنوں کو صاف کیا پھر ان پر ایسے ہاتھ پھیرا تو انج ہو گئے جی میں گھڑے ہوں دودھ نال بھر گئے تو آپ نے اس میں سے دودھ نکالا اما بیٹھی ویکھی بھی جب تے ہریانے میں ایک ہی چکر بھائی یہ نواں ریٹ کتوں نکلا آپ نے تینوں کو دودھ پلایا پھر خود پیا پھر اس وقت دوبارہ بکری ادھا گلاس دودھ مسے ہوتا ہے پورا گڑوا بھر کے دوبارہ آپ نے دودھ نکال کے پورا گڑوا بھر کے اما کو دیا اور سفر پہ روانہ ہو جب خامد آیا تو دودھ ویکھ ہو سکے دودھ کتوں ہے ایس بکری چوں اے تو انجی دودھ جو بھی کوئی نہیں آیا ایک بندہ بڑا سونا جہا وہ کوئی ہاتھوں کی برکت آئی اس میں ہاتھ لایا تو دودھ ہی دودھ ہو گیا یہ آپ کے دودھ آپ کے ہاتھ لگانے کی برکت سے کیا ہوا بکری دی عمر ہوندی 7 سال 7 سال تو تے بکری دی عمر کوئی نہیں ختم آپ ہی مر جاندی اصل ذبح نہ کریے آپ ہی مر جاندی یہ بکری دست نبوت کی برکت سے 10 سال ہمارے نبی کے زندہ رہی 2.25 سال ابوبکر صدیق کے زندہ رہی حضرت عمر کی خلافت کے 10 سال زندہ رہی پھر 22-23 سال اس بکری عمر پائی اور مرد دم تک دودھ خشک نہیں ہویا صرف ہاتھ دی اتنی برکت ہے تو دے طریقیاں دی کتنی برکت ہو سی تو وہ بابا آخر لگا کی ہو جائے بندہ کی ہو جائے میں دس تو صحیح وہ تو حلیہ تھا کوئی دس اما وہ حلیہ دسیا رأیت رجلا ظاہر الوضاء میں ایک نوجوان ویکھیا کوئی بڑا ہی صاف ستھرا ابلج الوجه خوبصورت چاند کی طرح روشن چہرہ لم تعبه ثجلا لم تزر به ثقلا نہ اتنا موٹا کہ بدصورت ہو جاوے نہ اتنا پتلا کہ بے روب ہو جاوے حسن الخلق بڑا خوبصورت وجود بادنا متماسکا بڑا خوبصورت جسم وسیم قسیم وسیم وہ خوبصورت جس کو جتنا دیکھو اس کا حسن پہلے سے بڑھ جائے قسیم وہ حسین جو ہر طرف سے حسن ہی حسن ہو انہوں نے کہا میں کیا بتاؤں جتنا دیکھا اس کو حسن بڑھا جدھر سے دیکھا اس کو حسین پایا فی عینیہ دعج اس کی آنکھیں موٹی فی اشوارہ وطف اس کی آنکھوں کی پلکیں لمبی فی صوتہ سحل اس کی آواز میں جادو فی عنقہ سطع اس کی گردن سراہی دار لمبی اور
جتنا دیکھو اس کا حسن بڑھے. اندر الثلاثہ، ایسی نرم و نازک شاخ کی طرح تر و تازہ جسم، خوبصورت آواز، پرکشش آنکھیں، خوبصورت ناک، دلیع الفم، بڑے خوبصورت ہونٹ، براق الثنایا. وہ ہنستا تھا تو دانتوں سے نور نکل کر باہر جاتا ہوا نظر آتا تھا. کسی نبی کا حلیہ موجود نہیں، ہمارے نبی کا حلیہ بھی موجود. کسی نبی کا نسب موجود نہیں، ہمارے نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک موجود ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلیمان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشالح بن ادریس بن یلد بن ملحل ایل بن حینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام. بھائیو، دو جہان کی سرداریاں لے کر آیا ہے، ہجرت کر کے سمجھا رہا ہے تمہارے ذمہ ہجرت، تمہارے ذمہ میرے پیغام لو کے پھرنا. 8ویں دن میرا نبی مدینے پہنچا ہے. 8 ربیع الاول کو آپ مدینے پہنچے. قبا میں 2 ہفتے قیام کیا، مسجد بنائی. سب سے پہلے مسجد کو آباد کیا، مسجد بنائی، اور پھر اس کے بعد 22 ربیع الاول کو جمعے کے دن 500 انصاری صحابہ کے بیچ میں آپ کی اونٹنی کھڑی ہوئی اور انہوں نے آپ کے گرد حالہ بنایا اور آپ مدینے کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں جمعے کی نماز کا وقت آیا تو بنو سالم کے محلے میں جمعے کی نماز پڑھائی. اس کے بعد ایک گھاٹی سے اوپر چڑھ کے نیچے مدینہ آتا تھا. عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی تھیں دیکھنے کے لیے، بچے بچیاں باہر نکل آئے تھے استقبال کے لیے، زیارت کے لیے. مرد تو سارے ساتھ آ رہے تھے، عورتیں بچیاں بچے پیچھے رہ گئے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری یوں نیچے سے اوپر اٹھی. یہاں سے آپ کی پہلے اونٹنی ظاہر ہوئی، پیچھے سے آپ کا چہرہ مبارک ایسے ظاہر ہوا. انہیں سمجھو اے پہاڑی دی اوٹ میں اتو این چہرہ مبارک نکلے آئے. تو مدینے کی ساری بچیوں نے ایک زبان کے ساتھ، کسے پٹی نہیں پڑھائی، کسی استاد انہوں نے نظم یاد نہیں کرائی کہ تسا اے پڑھنا ہے، یا اللہ کے نبی کے چہرے پر نظر پڑی. سب کی زبان سے ایک دم نکلا طلع البدر علینا، طلع البدر علینا. 14ویں دا چن آ گیا، 14ویں دا چن آ گیا. اور نکی نکی بچیاں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایها المبعوث فینا جئت بأمر مطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داعی. کیا او چن ہے جڑا چڑھیا مدینے دے اسمان تے کیا او دیں ہے جڑا مدینے والے ویکھیا تے کیا او بچیاں ہیں جنہاں دی سونی زبان تو یہ سونا کلمہ نکلیا. طلع البدر علینا، وہ 14ویں کا چاند آ گیا، ہمارے سروں پہ چڑھ آیا، ہم پہ شکر واجب ہو گیا. یا رسول اللہ، مرتے دم تک تیرا ہی دم بھریں گے، کسی کا دم نہ بھریں گے. آج سے ہمارا شہر مدینہ بن گیا، یثرب کی بجائے مدینہ بن گیا. قیامت تک ہم پہ شکر واجب ہو گیا. بھائیو، ہم بھی نیت کریں، پچھلی پر توبہ کریں اور اگلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو گلے سے لگائیں، سینے سے لگائیں، مرد بھی عورت بھی. تو ایک تو پچھلی پر ہم سارے توبہ کریں، سب اللہ کے دربار پہ. دیکھو یہاں ندامت کا ایک آنسو
हजारों बरस के गुनाहों को धो देगा। और क़यामत के दिन समंदर भी आंसुओं के बहा दिए तो एक गुनाह भी माफ न होगा। यहां एक दफा हाय निकल जाए, एक आंसू टपक जाए, बेशक बाहर भी ना निकले, सिर्फ आंख को तर कर दे, तो अल्लाह इस पर भी इसके 1000 साल के गुनाह भी होंगे तो मेरा अल्लाह माफ कर देगा। मेरे अल्लाह को माफ करना पसंद है। मेरे अल्लाह को माफ करना इतना पसंद है कि वो खुद कहता है कि तू इतने गुनाह करके जमीन से लेकर आसमान के खला को भर दे, पैक कर दे, तेरे अकेले मर्द औरत के इतने कसूर गुनाह हों कि 100 वाले चक से गुनाहों की तय शुरू हो और मेरे आसमान की छत पे जाकर तेरे गुनाह लग जाएं, फिर तू एक दफा कह दे या अल्लाह माफी दे, तो मैं सिर्फ माफी नहीं करता कि जा माफ कर दिया, बल्कि मैं तेरा इस्तिकबाल भी करता हूं। क्यों? मैं जड़ा मनावण आवे उनका कोई इस्तिकबाल करेंगे? जड़ा मनावण आवे वो अगू होर रोस के बांधा या अगू आंदा आओ जी बिस्मिल्लाह। मेरा अल्लाह कह रहा है जो मुझे मनाने आता है तो मैं आगे बढ़ के कहता हूं बिस्मिल्लाह, आजा मेरा बंदा, मैनू तेरियां उड़ीका हैं बड़े देर दियां। मन तक़र्रब इलैया तलक़्क़ैतुहु मिन बईद, जो मुझे राजी करने के लिए आता है मैं आगे बढ़ के उसका इस्तक़बाल करता हूं। तो इतने गुनाह करके भी कोई आदमी कह दे, कोई औरत कह दे या अल्लाह माफी, तो अल्लाह सारे ही माफ करके कहता जाओ माफ किया, अब नए सिरे से कर, नए सिरे से कर, अपनी नेकियों को संभाल, गुनाहों से बच, हो जाए फिर दोबारा तौबा कर, तेरा रब फिर तुझे माफ कर देगा। तो अल्लाह गफूर और रहीम करीम है। मेरे भाइयों, हम तौबा करें, पिछली पर माफी मांगें, अगली के लिए नई जिंदगी की इब्तिदा करें, इसको लेकर सारी दुनिया में जाएं। तो तौबा की नियत तो सारे करते हो ना भाई, तो एक दफा कहो या अल्लाह मेरी तौबा, एक दफा और कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, एक दफा और कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। इतना मजमा आया हुआ है ना, ये आज के बाद ना इतनी नियत लेके जाओ कि नमाज नहीं छोड़ने। सजदों के बगैर अल्लाह नहीं मिलता। वो सजदों का इनकार करके शैतान बन गया, एक सजदे के इनकार पर मरदूद हो गया। 700 दफा नमाज का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है और 5 दफा हर मस्जिद से हय्या अला सलाह की आवाज 2 दफा अल्लाह लगवाता है। 10 दफा ये ऐलान होता है आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो सारे भाई नियत करते हैं। दूसरी बात यह है कि एक दूसरे को माफ करना अपनी आदत बनाओ। हमारे हर घर में छोटी छोटी बातों पे भाई भाई से लड़ा हुआ है, भाई भाई से बात, पड़ोसी से बात नहीं करता। मेरे अल्लाह का, मेरे नबी का फरमान है कि 2 मुसलमान आपस में लड़ पड़ेंगे, फिर वो आपस में 3 दिन तक सुलह न करें, तो उसके बाद मेरी तरफ से यहूदी मरें ईसाई मरें मुझे कोई परवाह नहीं है। और हर पीर और जुमरात को अल्लाह के दरबार में सारे लोगों के अमल पेश किए जाते हैं और हर पीर और जुमरात को अल्लाह अपने बंदों के आमाल पर नजर करके फरमाता है इनकी बख्शिश करो, इनकी बख्शिश करो। 2 आदमी जो आपस में लड़े हुए हों, दोनों ही नेक हैं, जब उनका अमल आता है तो अल्लाह ताला कहते हैं अभी इनको पीछे कर दो, जब तक ये आपस में सुलह नहीं करते इनका फैसला नहीं करूंगा, इनका फैसला नहीं होगा। और दिल में कीना रखने वाला शब कदर में भी उसकी माफी कोई नहीं, जबकि सबकी माफी हो जाती। 4 आदमी ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला लैलतुल कदर में भी माफी नहीं देता, जबकि लैलतुल कदर में गंदे से गंदा गिरा हुआ मुसलमान भी एक दफा माफी का परवाना ले लेता है। लेकिन 4 आदमी ऐसे हैं जो लैलतुल कदर शब कदर जिहड़ी माह रमजान दी 21 23 25 27 29 दे विच फिरदी रहंदी है, उनदी उसले भी बख्शिश कोई नहीं। कौन भाई? शराब पीने वाला, शराब पीने वाला शब कदर में भी माफी। दूसरा कौन भाई? मां बाप का नाफरमान, मां बाप को दुख देने वाला, जलील करने वाला। तीसरा कौन भाई? रिश्तेदारों से लड़ाई करने वाला, खून के रिश्तों को तोड़ने वाला। चौथा कौन भाई?
دل میں بغض اور کینہ پالنے والا، ان کی رمضان کی شب قدر میں بھی بخشش کوئی نہیں۔ تو بھئی ایک دوسرے کو معاف کرو، درگزر کرو، چھوٹے بن جاؤ، اللہ بڑا کر دے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں نک اچھی رکھیے تو اسی وڈے بن جسائیں، جڑا نک نیویں کر چھڑے انہوں اللہ ہمیشہ ہی اچا کر دینا، ہمیشہ ہی اچا کر دینا۔ بھائی آپس کی لڑائیوں میں چھوٹے بن جاؤ، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ کوئی تمہارا حق مار گیا نا، 4 دن صبر کرو، اللہ یہیں دکھا دے گا، یہیں دکھا دے گا، اللہ ان کو ذلیل کر دے گا، تمہاری نسلوں کو آباد کر دے گا۔ دھوکہ دینے والے، فراڈ کرنے والے، کبھی بھی ان کی نسلیں ہری نہیں ہوتی، اور صبر کرنے والے کبھی ان کی نسلیں برباد نہیں ہوتی۔ صبر پر جنت کے دروازے کھلتے۔ دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ۔ اللہ کے نبی نے اپنی ساری امت کے لیے فراخی میں، یا اللہ میری امت نے ملک بھی دے، رزق بھی دے، کپڑے بھی دے، عزت بھی دے، سب کچھ اپنی امت کے لیے مانگا۔ جب اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھایا تو کہا یا اللہ اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے۔ کوئی ہے ماں پہ جڑا اولاد واسطے تھوڑا رزق مانگے؟ نہ منگن دا حکم ہے، نہ منگنا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی اولاد کے لیے کہا یا اللہ میری اولاد کا رزق تھوڑا کر دے۔ یہ کیوں کہا ہے؟ کہ دنیا فساد کی جڑ ہے، تو میری اولاد کے پاس دنیا نہ آئے جس کی وجہ سے یہ اس میں پھنس کے آخرت نہ خراب کر بیٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت نامہ لکھوایا جس کا آخری جملہ ہے فَبِعْ دُنْيَاكَ بِآخِرَتِكَ وَلَا تَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنْيَاكَ۔ میرے بچوں، جب کبھی دین اور دنیا میں ٹکر ہو تو دنیا چھوڑ دینا، آخرت نہ چھوڑ دینا۔ آخرت بچا کے رکھنا، دنیا بیچ دینا، دنیا چھوڑ دینا، کہ دنیا تو ایک دن پھر بھی چھوٹ جائے گی، اور آخرت چھوڑ دی تو برباد ہو جائے گا انسان۔ تو اپنی آخرت کو بچاؤ۔ لڑائی جھگڑے، جس کا حق مارا گیا اور وہ صبر کر گیا، اللہ اس کو کبھی بھی اس میں کمی نہ آنے دے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے، چھوٹے چھوٹے لڑائیاں، چھوٹے چھوٹے مسئلے۔ ایک برادری کا ہمارے وہاں جھگڑا چل رہا، 9 فٹ تے جھگڑا چل رہا پیا، 9 فٹ تے، صرف 9 فٹ تے ایک پیو دی اولاد ایک دن ویکھن تے راضی کوئی نہیں۔ 9 فٹ بھی کوئی تھا رہا ہے۔ تو اتنا اپنے آپ کو ہم نیچا نہ لے جائیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم دست و گریباں ہوں۔ نہ آپس میں محبت رکھو، سلوک رکھو، درگزر رکھو، معاف کرو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، درگزر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ نرمی کرنے والوں کے ساتھ اللہ قیامت کے دن بڑی نرمی فرمائے گا۔ اچھے اخلاق والے اس جنت میں جائیں گے جہاں بڑے بڑے ولی نہیں جا سکتے، بڑے بڑے ابدال نہیں جا سکتے، بڑے بڑے قطب جہاں نہیں جا سکتے۔ اچھے اخلاق والے وہاں صرف اپنے اچھے خلق کی وجہ سے پہنچا دیے جائیں۔ میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی ساری زندگی تہجد پڑھ کے، ساری زندگی روزے رکھ کے آیا، اور ایک آدمی اپنے اچھے اخلاق بنا کے آیا، اس کا درجہ اس عبادت گزار سے زیادہ ہو جائے۔ تو بھائیو، کوئی زیادتی بھی کر جائے تو سر نیچے کر لو، کوئی سلام نہ کرے اسے آگے جا کے سلام کرو، کوئی منہ پھیر جائے اس سے آگے جا کر بات کرو، کوئی تمہارا حال نہ پوچھے اسے کھانے کھلاؤ۔ ساڑھے کول قدماں دے قدم، وہ جی قدماں دے قدم ہوندے ہے کہ نہیں جی؟ قدم کیا مطلب؟ جو تمہیں پوچھنے ہے اس کو پوچھنے چلے جاؤ، جو تمہارے پاس نہ آئے تم بھی نہ جاؤ۔ ساڑھی باری کوئی آیا ہی ایسا ہی نہیں جاننے ہیں، ساڑھی باری کوئی آیا ہی ایسا ہی نہیں جاننے ہیں، یہ نہ دیکھو۔ ہر کس و ناکس کے پاس پہنچو، دکھ میں خاص طور پر اسے سکھ پہنچے اسے مبارک دو، اسے دکھ پہنچے اس سے افسوس کرو۔ کوئی تمہارا حال پوچھے نہ پوچھے، تم یہ کام کرتے رہو، یہی جنت میں پہنچا دے گا، یہی عمل جنت میں پہنچا دے گا۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ رزق دے تو اس کی زکوٰۃ دو، اللہ تعالیٰ فصل دے اس کی زکوٰۃ دو۔ اور بھائی
گالیاں دینا چھوڑ دو، اے گال کرنی چھڑ دو۔ بیت اللہ نو اٹ نال اٹ وجا دیونا چھوٹا جرم ہے، تے کسے نو ماں بہن دی گال کڈنا یہ بڑا جرم، گال کڈنی چھڑ دو۔ غیبت، گال، جھوٹ تے چغلی، اے چار کام زبان چو کڈ دیو، تواڈے ورگا سونا عملی کسے دا کوئی نہ سی۔ غیبت نہ آوے، کسے دی برائی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، گال نہ کڈو، چغلی۔ چغلی کی ہوندا ہے دو بھراواں نوں لڑاون واسطے ادو دی ادے گل کو ودائی جاونا، اینوں چغلی آندے۔ تو کسے تے الزام نہ لائیو، خاص طور تے کسے نیک عورت تے برائی دا الزام لاونا ایڈا وڈا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ دے محبوب فرمایا جائیں کسے نیک عورت تے برائی دا الزام لایا تو 100 سال دی بندگی بھی لے کے آیا تو اللہ نے دوزخ وچ پا دے سی۔ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھائیو، آپ نہیں پڑھو پڑھو، کوئی نماز دیاں غلطیاں ٹھیک کرو، اپنی مسجد نو 5 ٹائم آباد کرو، 24 گھنٹے آباد کرو، اپنے بچے تے نگرانی رہو، کم از کم قرآن تک پڑھ لیں، قاعدہ تک پڑھ لیں۔ ہر مسلمان 4 سورتوں قرآن دیاں یاد کرے جن دے نال 4 رکعتاں نماز تک پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ کرو سو سارے کوشش، درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم تیرے بندے، تیرے غلام، تیرے فقیر، یا اللہ تیرے در پر اس گرمی میں ہاتھ اٹھائے ہیں، ہماری مناجات کو قبول فرما، ہمارے سوال قبول فرما، ہم سے درگزر فرما، ہمارے گناہ معاف کر دے، صغیرہ بھی کبیرہ بھی، ہماری آپس کی نفرتیں ختم کر دے، ہماری آپس کے جھگڑے ختم کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، اپنے دین کو دنیا میں زندہ فرما۔ یا اللہ آپس میں محبتیں الفتیں پیدا کر دے، ہماری اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، میرے مولا اولادوں کو ماں باپ کا قدردان بنا دے، ماں باپ کو حکمت و بصیرت عطا فرما، میاں بیوی میں محبتیں پیدا فرما، بھائی بھائی میں محبت پیدا فرما، اڑوس پڑوس میں محبت پیدا فرما، آپس میں الفتیں پیدا فرما، آپس کی نفرتیں، عداوتیں، لڑائیاں، جھگڑے ختم فرما، ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرما، ہمیں ہر فسق و فجور سے محفوظ فرما، ہر کبیرہ گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ جن گناہوں سے تو ناراض ہو جاتا ہے، تو روٹھ جاتا ہے، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے یا اللہ، اور ان گناہوں سے ہماری حفاظت فرما لے یا اللہ۔ ساری دنیا کے باطل والوں کو بھی ہدایت دے دے میرے مولا۔